عید الفطر کی آمد کے موقع پر شریعت نے صاحب حیثیت مسلمانوں پر مالی حقوق میں سے جو حق واجب اور لازم کے طور پر رکھے ہیں ان میں صدقہ فطر کی ادائیگی ہے، جسے زکوٰۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے، جسے صدقۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے اور جسے فطرہ بھی کہا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو مقرر فرمایا ہے اور واجب قرار دیا ہے۔ احادیث میں الفاظ میں طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین کہ صدقہ فطر کا فطرے کا پہلا مقصد ہے اپنے روزے کی کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنا۔ انسان کا کوئی عمل خامیوں سے پاک نہیں ہو سکتا، انسان کا کوئی عمل کوتاہیوں سے مبرہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ہر عمل نقائص اور کمیوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہم اپنے روزے کی کمیوں کی تلافی اگر کرنا چاہتے ہیں، ہمارے روزوں کی عبادتوں میں جو نقص رہ گیا ہے اس نقص کا تدارک اگر چاہتے ہیں تو اس کا آسان راستہ ہے صدقہ فطر کی ادائیگی۔ فطرے کا جو مختصر سا عمل ہے یہ در حقیقت روزے کی کوتاہیوں کا کفارہ ہے، روزے کی کمیوں کی تلافی ہے، روزے کے نقص کا تدارک۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا صدقۃ الفطر کی دوسری حکمت اور دوسرا فائدہ طعمۃ للمساکین، غرباء، ضرورت مند، محتاج، مسکین اور بائی بائی کو ترس رہے اور لقمے لقمے کو ترس رہے ضرورت مند افراد کی ضروریات کی تکمیل اور ان کی مناسب غذا کا انتظام۔ عید کا موقع پوری امت کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ امت کا غریب طبقہ خوشی کے اس موقع پر غمزدہ نہ رہے، خوشی کے اس موقع پر خالی ہاتھ نہ رہے، خوشی کے اس موقع پر دانے دانے کو ترستا نہ رہے، خوشی کے اس موقع پر غذائی حوالے سے تنگی کا شکار نہ رہے۔ لہذا جو صاحب نصاب اور صاحب حیثیت مسلمان ہیں ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی گئی قرآن و حدیث کی طرف سے، شریعت اسلامیہ کی طرف سے، اللہ و رسول کی طرف سے کہ وہ اپنے گھر کے ہر چھوٹے اور ہر بڑے کی طرف سے واجب اور لازم اور ضروری سمجھ کر صدقہ فطر ادا کریں اور غریبوں تک پہنچائیں اور ان کی مناسب غذا کا انتظام کریں تاکہ وہ عید کا موقع پوری فراوانی کے ساتھ خوشی کے عالم میں گزاریں اور انہیں کسی محتاجی کے شکوہ باقی نہ رہے۔ احادیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ روزے دار کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا ہوا رہتا ہے، قبول نہیں ہوتا جب تک صدقہ فطر ادا نہ کر دیا جائے۔ جب تک فطرہ ادا نہیں ہوگا روزہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو سکے گا، وہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا ہوا اور معلق رہے گا۔ اسی لیے شریعت نے یہ نظام بنایا ہے کہ جو مسلمان صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، وہ اپنی طرف سے اور اپنے گھر کے تمام چھوٹے اور بڑے بالغ اور نابالغ افراد کی طرف سے صدقہ فطر واجب سمجھ کر ادا کرے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من عقد کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صدقہ فطر نکالتے تھے۔ ایک صاع یعنی 3.5 سیر جو، 3.5 سیر کھجور، 3.5 سیر کشمش،
3.5 سیر پنیر یا 2 سیر گیہوں جس کا ذکر بعض روایات میں آیا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کا ذکر حدیثوں میں آیا ہے۔ اگر گیہوں یا گیہوں کے آٹے کے اعتبار سے فطرہ نکالنا ہے تو 2 سیر مقدار ہے، اور اگر کھجور یا پنیر یا کشمش یا جو کے اعتبار سے صدقہ فطر نکالنا ہے تو 3.5 سیر مقدار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں کھجور کے مقابل میں، پنیر کے مقابل میں، کشمش کے مقابل میں، جو کے مقابل میں گیہوں کی قیمت کہیں زیادہ تھی، اس لیے بقیہ چیزوں کی مقدار 3.5 سیر رکھی گئی اور گیہوں کی مقدار اس کی نصف یعنی 2 سیر رکھی گئی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مارکیٹ میں گیہوں سب سے زیادہ سستا ہو گیا، لہذا اگر کوئی 2 سیر گیہوں یا 2 سیر گیہوں کے آٹے کی قیمت جس کا تخمینہ 60 روپے لگایا گیا ہے، اگر کوئی اس اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو یقینی طور پر صدقہ فطر تو ادا ہو جائے گا اور واجب تو ادا ہو جائے گا، لیکن صدقہ فطر کا اصل مقصد ہے غریب کی غذا کا مکمل انتظام۔ آپ خود اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کون سا غریب ہے جو 60 روپے میں اپنے اور اپنے گھر کی غذا کا 24 گھنٹے کا انتظام کر سکتا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 60 روپے میں پورے دن کی غذا کا انتظام ہو جائے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغنوہم عن السؤال ھذا اليوم، کہ غریبوں کو اتنا دو کہ وہ عید کے دن بھیک مانگنے سے بچ جائے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے مستغنی ہو جائیں۔ اس لیے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں انہیں پنیر کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے جس کی قیمت 1200 سے زائد ہوتی ہے، یا کھجور کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کیا جائے جس کی قیمت 500 یا اس سے زائد ہوتی ہے، یا جو کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کیا جائے جس کی قیمت 200 کے قریب پہنچتی ہے، یا کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کیا جائے جس کی قیمت 1000 کے قریب پہنچتی ہے۔ ہمیں اس موقع پر جیسے ہم اپنے گھروں میں کوئی بخل نہیں کرتے کھانے پینے کے حوالے سے، عید کے دن صدقہ فطر نکالنے میں بھی کوئی بخل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ میں تو بس 60 روپے ادا کر کے اپنا ذمہ بری کر لوں گا، بے شک ذمہ بری ہو جائے گا، لیکن ضرورت غریب کی پوری اچھی طرح سے اسی وقت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی مکمل رضا کا اصول جبھی ہوگا جب آپ اپنی حیثیت کا خیال کرتے ہوئے اور غریب کی ضرورت احسن طریقے سے پوری ہو جائے اس کا لحاظ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مقدار میں صدقہ فطر نکالنے کا اہتمام کریں۔ شریعت کا مزاج یہی ہے، شریعت کی روح یہی ہے کہ ہمارے سامنے مقدار نہ ہو بلکہ ہمارے سامنے غریب کی پوری غذا کا انتظام ہو۔ ہم اس پہلو کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب ہو۔